فلاں مریض پر کون سی بیماری ہے؟ روحانی بیماری ہے یا جسمانی مرض ہے؟ فلاں مریض پر کس نے جادو کروائے اور کہاں کہاں سے کروائے؟ کھلائے گئے، پلائے گئے، دفنائے گئے یا پھر جلائے گئے؟ کوئی بھی آپ کے ذہن کے اندر سوال ہو، کسی قسم کا آپ روحانی مسائل کے متعلق سوال کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو ایک ایسا عمل دے رہا ہوں موکلات کی حاضری کا، جو بغیر چلے کے آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو جنات کی حاضری ہوتی ہے وہ مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، ہر بندے کو اس عمل کے کرنے کی اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے آپ پر خود اعتماد ہوں، اپنے آپ پر خود یقین رکھتے ہوں کہ میں یہ عمل کر سکتا ہوں تو مشکل نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش اور خرم ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام تو خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ بغیر چلے کے آپ جنات کی حاضری کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے لیے چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں جنگلات میں، قبرستان میں، پہاڑوں میں، غاروں میں، مساجد میں، کہیں بھی آپ کو 40 رات کا چلہ نہیں کاٹنا پڑتا۔ قرآن کا یہ چھوٹا سا عمل بہت ہی مختصر عمل ہے۔ کئی دوستوں کی یہ فرمائش تھی، ان کا مطالبہ تھا کہ ایسی ویڈیو اپلوڈ کی جائے جس کی ہمیں اجازت عام دی جائے کہ ہم بغیر چلے کے، بغیر عامل بننے کے ہم ان جنات کی حاضری کر سکتے ہوں۔ آج کا جو عمل ہے اس کو آپ نے خاص توجہ کے ساتھ سننا ہے کہ بہت کام آنے والا ہے۔ آپ کے ہر سوال کا جواب آج کی اس ویڈیو کے اندر اور ان موکلات کی حاضری کے اندر موجود ہے۔ مثال کے طور پر فلاں شخص بیمار ہے، اس پر کون سی بیماری ہے آپ خود پوچھ سکتے ہیں صرف ایک گلاس پانی کے ذریعے۔ نمبر 2، فلاں پر کون سی امراض ہیں اور کس نے کروائی ہیں، عامل کون ہے، جادو کروانے والا کون ہے، کون کر رہا ہے، کہاں کہاں دفنائے گئے، کون کون سی جگہ سے ان کو دبایا گیا ہے، دفنایا گیا ہے۔ تو الغرض کہ ہر ایک سوال کا جواب آپ کو آج کی اس ویڈیو کے اندر ملنے والا ہے۔ عمل نوٹ کر لیں۔ عمل بتانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ عمل نوٹ کر لیں۔ عمل یہ ہے، ایک شیشے کا گلاس یہ آپ کے سامنے ہے جس کے اندر پانی موجود ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے۔ آپ کا جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، آپ کے خیالات، آپ کے ارادے، آپ کی نیتیں ہر قسم کی غلط سوچوں سے پاک ہوں۔ پاک ہو کر آپ نے ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے، سورۃ علم نشرح کی آیت نمبر 4 کا کرنا ہے۔ وہ عمل نوٹ کر لیں۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے بلند آواز سے۔ نمبر 2، اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ علم نشرح کی آیت نمبر 4 وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اس پانی پر دم کرنا ہے۔ لیکن جس وقت آپ یہ عمل شروع کریں گے اس کے لیے آپ کو ایک چیز کا خاص خیال کرنا پڑے گا، وہ یہی ہے کہ آپ کی نظر اور آپ کی توجہ کامل اس پانی کے اندر ہو۔ کیوں؟ جس وقت آپ پانی پر دم کریں گے تو یہ پانی اس طرح چمکے گا کہ جس طرح ایک نور کی روشنی چمکتی ہے، کہ جس طرح اندھیرے کے اندر بلب کو آن کرنے سے
وہ روشنی پھیل جاتی ہے، پورا کمرہ جگمگا اٹھتا ہے، تو ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوتی ہے، تو اس پانی کے اندر بھی وہ روشنی نظر آئے گی۔ جب روشن نظر آئے گی تو آپ نے نظر نہیں ہٹانی، بلکہ اس پر آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ پھر اس روشنی کے اندر آپ کو ایک کھلا میدان نظر آئے گا، بڑا وسیع میدان ہوگا۔ اس میدان کے اندر ایک خوبصورت قسم کی کرسی کو، جو بہت بڑی کرسی ہوگی، اس کو رکھا جائے گا، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے جتنے موکلات ہیں، ان موکلات کا جو سردار ہے، پھر اس کو لایا جائے گا، بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس کو لایا جائے گا، پھر اس کرسی پر اس کو بٹھا دیا جائے گا۔ بٹھانے کے بعد آپ نے بڑے ادب احترام سے آپ نے ان کو سلام کرنا ہے، وہ آپ کے سلام کا جواب دے گا، اور آپ کے کانوں کے اندر اس کی آواز محسوس ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے سوال کرنا ہے کہ فلاں شخص، اس کا نام یہ ہے اور اس کی ماں کا نام یہ ہے، ہم نے یہ چیک کروانا ہے کہ اس پر کون سی مرض ہے۔ وہ آپ کو فی الفور بتا دے گا کہ اس پر جسمانی مرض ہے یا روحانی مرض ہے، اور اس پر جس نے جادو کروایا ہے اس عامل کا نام بھی بتا دیا جائے گا۔ اس کو تویزات کھلائے گئے ہیں، پلائے گئے ہیں، دفنائے گئے یا جلائے گئے ہیں۔ الغرض آپ کے دل کے اندر جو جو سوال اٹھتا جائے گا، تو وہ جنات کا جو سردار ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے جتنے بھی موکلات ہیں، ان تمام کا جو سردار ہے، وہ آپ کو کان کے اندر بتاتا جائے گا۔ آپ کے کان کے اندر بالکل واضح اور صاف الفاظ میں یہ چیز محسوس ہوگی کہ فلاں بندہ مریض ہے، لیکن مرض جسمانی ہے، روحانی ہے، جنات کا مسئلہ ہے، روحانیت کا مسئلہ ہے، کون کون سے مسائل ہیں، ایک ایک چیز آپ کو وہ بتاتا جائے گا۔ لیکن اس بات کو یاد رکھنا ہے، ہر بندہ یہ عمل کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ڈرنے والی بات نہیں ہے۔ اپنے آپ پر اعتماد رکھیں، بھروسہ رکھیں کہ میں یہ حاضری کر سکتا ہوں اور کر سکتی ہوں۔ ہر بندے کے بارے میں معلومات آپ کر سکتے ہیں، ہر سوال کا جواب آپ کو اس ویڈیو کے اندر مل سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ۔ لیکن توجہ ضروری ہے، نظر پوری پانی پر ہو اور توجہ آپ کی پانی کے اندر ہو۔ اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کوئی ناجائز اور غلط سوال نہیں کرنا۔ کیوں؟ یہ جو موکلات ہیں یہ قرآن کے موکلات ہیں، قرآن بھی پاک ہے اور ان کے جو موکلات ہیں وہ بھی پاک ہیں۔ جب آپ کوئی غلط سوال کریں گے تو اس کا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو حاضری ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو سکتی ہے۔ اس بات کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں اس ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے، کمنٹ کے اندر ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ ضرور لکھنا ہے، اور اس کی اجازت عام ہے، اور میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ زندگی میں ایک بار پاک صاف ہو کر، کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو، ذہن سوچ پاک ہو، ارادے پاک ہوں، یہ عمل کر کے دیکھیں، اس عمل کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کوئی نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ میری کاوش آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔